اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے. مگر یہ جو جرنیلوں کو ایکسٹینشنیں دینے کا قانون پاس ہوتا رہا ہے، آپ کے لیڈر بھی یہ کرائم کرتے رہے، آپ کے لیڈر بھی یہ کرائم کرتے رہے، آپ دونوں جو یہ کرائم کرتے رہے، یہ تو کرائم سین پارلیمنٹ کا ہے. آپ ادھر آ کے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم نہ مانی جائے اور پرانے والے ججوں کا بینچ بنا دیا جائے اور اس کو فل کوڈ بھی کہا جائے. دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم سب بحیثیت پاکستانی، ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اگر وہ پارلیمنٹ ہو، وہ ججز ہو، وہ میڈیا ہو، جو بھی ہے. پارلیمنٹ کرائم سین رہا ہے یا نہیں؟ دیکھو، پارلیمنٹ نے جو کچھ کیا ہے، یہ پارلیمنٹ ہے نہیں. یہ اگر آپ کی والی پارلیمنٹ تھی. دیکھو، جو بھی پارلیمنٹ میں، جس پارلیمنٹ میں بھی عوام کی صحیح نمائندگی نہ ہو، وہ پارلیمنٹ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن عوام کی نمائندگی تھی. بالکل غلط تھا. وہ تو میں نے کہہ دیا تھا، میں نے مسلسل کہہ دیا کہ اس پر معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم تو کرائم سین تھا نا پارلیمنٹ میں. جو بھی ہوا ہے غلط تھا، اور غلط کو غلط کہتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. دیکھیں، کیا یہ ملک اس ہائبرڈ سسٹم کے تحت چلے گا؟ کیا یہ ملک جو ہے نا، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، وہاں ملک ترقی کرتا ہے، وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے. جب آپ کی عدالتیں کمپرومائز ہو جائیں گی، مجھے بتاؤ کون آئے گا یہاں انویسٹمنٹ کے لیے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہم نے کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی غلطیاں کی ہیں اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے. چلیں آگے بڑھا جائے. آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن غلطی تھی. یہ جو ابھی حکومت نے ایکسٹینشن دی ہے، رانا ثناء اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ 5 سال کی مدت ہوگی آرمی چیف اور سروس چیف کی، تو آپ کے خیال میں یہ غلط ہے؟ دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے تو کہا کہ سسٹم چلے گا. بھائی، کون یہ فیصلہ کرے گا؟ کیا یہ فیصلہ پاکستان کے عوام سر آپ یہ بتائیں، یہ غلط ہے صحیح ہے؟ غلط ہے نا، کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. جو قانون کے مطابق ہو، جو آئین کے مطابق ہو، وہی ہونا چاہیے. قانون میں تو 5 سال ہے. دیکھو، قانون جو بھی ہے، قانون کو جس طرح پاس کیا گیا ہے وہ آپ کی نالج میں ہے. تو پی ٹی آئی اس ایکسٹینشن کو رد کرتی ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی تو ہر صورت پہ اور اس ناجائز کام کو رد کرتی ہے. سر اس ایکسٹینشن کو جو 5 سال کا رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، آپ اسے مسترد کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جو بھی ہے، جو اس وقت وہ نے کہا کہ سسٹم چلے گا، ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا، ایکسٹینشن کے خیر ہے جو بھی ہے، جو بھی اس کی، آپ چھوٹے چیز کو اٹھا لیتے ہیں نا. یہ چھوٹی چیز ہے؟ نہیں، ہم یہ باجوہ کی ایکسٹینشن چھوٹی چیز تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلے ہوئی ہے مری میں، ہم اس تمام فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلے کریں. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نئے قانون کے تحت آپ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ 2027 تک رہیں گے، تو آپ کے خیال میں کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھو، میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں اور مجھے کوئی، لیکن آپ رولنگ دیتے رہتے ہیں، بڑی بڑی تاریخی رولنگز آپ نے دی ہیں آئین اور قانون کے مطابق. اب آپ کہتے ہیں میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو میں لیگلی اوپینین لے کے پھر کمنٹ کروں گا. پھر مجھ سے پوچھ لیتا کہ بھی لیگل اوپینین نہیں، پھر بھی آپ سیاست میں سمجھتا ہوں. دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مری میں فیصلے ہوئے، نواز شریف. سر مری کو چھوڑیں، یہ بتائیں قانون پاس ہوا ہے، 5 سال مدت کر دی ہے آرمی چیف کی، سب سے چیف کی. کیا نوٹیفیکیشن، اب کیا نوٹیفیکیشن کا مجھے نہیں نالج. میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ وہ لیگل لوگ بتا سکتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. ویسے اس قانون کے تحت تو 2027 کے بعد 5 سال کے لیے بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. دیکھو، وہ جو قانون جس طرح اپنے لیے بنا سکتے ہیں وہ بنا لے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون اور ٹرو اسپرٹ میں 1973 کے آئین کے مطابق چلاؤ. اچھا، باقی ساری ترامیم ختم.